السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم شوکت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈین نیوز لاتا ہے آپ کے لیے نئے خوبصورت اور منفرد پروگرامز منفرد ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہماری اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں جو کہ علمی اور ادبی شخصیت کی مالک ہیں، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، میری مراد ساجدہ چودھری۔ ایک ٹاپک ہم بات لے کے آئے ہیں جو کہ ہر فرد کا جو ہے مسئلہ ہے، ہر گھر میں وہ بات کی جاتی ہے، ہر دوسرے انسان کو ایک دوسرے سے جو ہے نہ کوئی اس بات پہ چھیڑخانی ضرور ہوتی ہے۔ اس بات پہ چھیڑخانی ضرور کی جاتی ہے کہ وہ بات کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، وہ ٹاپک کیا ہے، وہ جملہ کیا ہے، وہ ہے حسد۔ جس طرح ایک سوکھی لکڑی کو جو ہے آگ جلا دیتی ہے، اس طرح حسد کرنے والے انسان کو اندر اس کا اپنا آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حسد بہت بری چیز ہے۔ جس طرح بارش رک جائے تو اللہ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو اسی طرح حسد کرنے والے جو شخص ہوتا ہے، حسد کرنے والا جو بھی ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات کسی کی اچھی لگے، کوئی بھی کام اچھا لگے تو اس سے آپ جیلسی فیل نہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس کی آپ نقل اتار لیں، اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے ایسا کیا تو مجھے بھی بتائیں کہ ایسا کیسا ہونا چاہیے کہ مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ تو حسد جو ہے وہ نہیں ایک دوسرے سے کرنا چاہیے۔ تو ایک جملہ، ایک بات جس کا نام ہے حسد، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میم، آپ سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ایک بہت بری یہ چیز ہے حسد۔ حسد کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ مجھے ایک اتنے اسپیشل ٹاپک پہ بات کرنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ حسد رشک کی ایک مسخ شدہ شکل ہے، یعنی رشک ایک بہترین چیز ہے۔ اگر کسی میں کوئی اچھائی ہے تو ہم اس پہ رشک کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں جی، اور اسی کو اگر ایک بری سائڈ پہ لے جائیں، یعنی فیلنگ اپنی غلط کر لیں اور اس سے اچھا نہ لگے ہمیں کہ اس میں یہ خوبی کیوں ہے، تو یہ حسد ہے۔ ٹھیک ہے۔ حسد جو ہے کب اور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حسد پیدا ہونے کے لیے کچھ خاص وجوہات کہیں بھی نہیں ہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ بہت بہترین ہوتے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ کسی دوسرے کی خوبی برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوبی نہ ہونے پہ ہی حسد نہیں ہوتا، خوبی ہونے پہ بھی حسد ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ میں ہے تو اس میں کیوں ہے۔ اچھا۔ بعض لوگوں میں تو اس لیے حسد ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ مجھ میں کمی ہے اور اس میں یہ خوبی ہے، تو یہ مجھ میں کیوں نہیں ہے۔ اس پہ تو شاید تھوڑا بہت حسد بنتا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ میں سمجھوں کہ حسد بنتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں بنتا۔ اس کا بہترین طریقہ تقلید ہے۔ آپ اس کو نقل کریں، اس پہ رشک کریں اور خود کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو ترغیب کے طور پہ لیں کہ ایک اچھی چیز سامنے والے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی ہو۔ تو کوئی خاص شرائط نہیں ہے حسد کی، حسد انسان کی فطرت میں ہے۔ صحیح ہے۔ جو حاسد ہے وہ اس کی فطرت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ عام تو عام ہے، ان پڑھ تو ان پڑھ ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان بھی دوسرے سے حسد کیوں کرتا ہے؟ حتیٰ کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ حسد سے کیا مراد ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ جس طرح کہہ رہی ہیں نا کہ حسد کوئی بظاہر نظر آنے والی چیز ہے، حسد کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک چیز یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، وہ اندر ہی گن کی طرح اس کو کھا رہا ہوتا ہے وہ چیز۔ حسد کے لیے حسد اس کے اندر کی آگ ہے جو دوسرے تک تو نہیں پہنچتی، اس کو خود ہی جلاتی ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان یا کوئی بہت قابل انسان دوسرے سے حسد کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقسیم پہ اس کا انکار ہے کہ جو اللہ نے ایک کو دیا ہے وہ دوسرے کو کیوں نہیں دے سکتا۔ اور اگر ایک انسان محنت کر کے امیر ہو سکتا ہے تو دوسرا بھی محنت کر کے ہو سکتا ہے۔ ایک اچھی عادات اپنا سکتا ہے تو دوسرا بھی اپنا سکتا ہے۔ تو حسد تو بنیادی طور پہ ایک بیماری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مائکرو ویو میں ہم چیز رکھتے ہیں اور وہ پہلے گرم ہوتی ہے، پھر وہ اگر زیادہ دیر چلائے تو جل جاتی ہے، وہ آگ آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ حسد بھی وہ آگ ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اندر سے جلا دیتی ہے۔ تو کیا یہ اس کا خود کا نقصان نہیں ہے حسد کرنے والا؟ سراسر خود کا نقصان ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بچنے کی ہمیں نصیحت کی ہے. بالکل. اگر کوئی ہنر آپ دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف تو آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی عطا کر دے. بالکل. اگر آپ کسی کی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ رش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ عطا کر, یہ بڑی اچھی چیز ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے. بالکل. اور اگلے کو ستائش بھی دیں. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی, کسی کو اچھی شکل دی, کسی کو اچھے اوصاف دیے. تو اس پہ رشک بہت بہترین چیز ہے, اور اسی بات سے پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اس کو اور بھی نعمتوں سے. بہت رحیم و کریم ہے. نہ صرف آؤٹ آف سٹی میں بھی, نہ صرف ملک میں بلکہ آؤٹ آف سٹی میں بھی اور ہر معاشرے میں بھی یہ بات جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے. جی پوری کائنات میں حسد کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ممالک کو دیکھیں, ایک ملک کا بندہ دوسرے ملک والے سے کسی چیز پہ نالاں ہوگا, حسد کرے گا کہ ان میں یہ خوبی ہے, ہم میں یہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں, یعنی اور مختلف ممالک میں, یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہے ایسا, ہر جگہ کے لوگ حسد ہیں, ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کا حل کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اس کا حل تو دیکھیں انفرادی طور پہ ہے. اس کے لیے کوئی تنظیم نہیں بنائی جا سکتی, اس کے لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا. بالکل. اس کے لیے ہر فرد انفرادی طور پہ انڈیویجولی وہ یہ کوشش کرے کہ مجھے کسی سے جلنا تپنا نہیں ہے, اپنے اندر وہ صاف پیدا کرنا ہے. صحیح ہے. جس طرح حسد, ناظرین, حسد اتنی بری چیز ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر اللہ کی مخلوق جیسا کیڑا بیٹھ جاتا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو اس کا خون چوستا ہے تو وہ سارا جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے اس جانور کو, تو اسی طرح حسد جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ انسان کو کھائی جاتی ہے. تو حسد نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا خوبصورت کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو؟ جی پیغام تو دیکھیں, یہ مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ حسد کیا ہے اور یہ اس کے کتنے نقصانات ہیں اس شخص کے لیے جو حسد کرتا ہے. آپ شیئر کریں تھوڑا سا اس کے نقصانات میں سے. ابھی میں نے بتایا نا کہ اندر ہی اندر انسان جلتا ہے. ٹھیک ہے. سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی. اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو آپ اندر سے آپ کی فیلنگ کیا ہے, آپ جل رہے ہیں, کڑ رہے ہیں, آپ کی اور جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں. جلنے کڑنے والا بندہ کبھی بہترین نہیں دے سکتا اپنا, وہ اپنا آپ ہی نقصان, وہ اپنی صلاحیتوں کو خود ہی نقصان پہنچا رہا ہے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے. اور دیکھیں اس سے بھی بڑی بات کہ آپ اللہ کے احکامات کی نفی کر رہے ہیں. بالکل. جبکہ اللہ تعالیٰ نے حسد سے منع کیا. رشک, تقلید, ترغیب, یہ چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں, ان کی گنجائش ہے. بالکل. تو یہ ایک عام مسلمان, ایک عام انسان, مسلمان نہیں ہے تو بھی یہ انسانیت کے دائرے میں آتی ہیں یہ چیزیں کہ حسد نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. بالکل. ایک حسد جیسی چیز جو ہے ایک خاتون کے گھر کو برباد کر دیتی ہے. اگر حسد کے نام پہ کوئی بھی ایشو کریٹ کیا جائے تو یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ حسد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, اس چیز سے جو ہے محفوظ رہنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ناظرین, اسی طرح ہم بہت سارے جو ہیں یہ ایشو آپ سے شیئر کریں گے. آپ اپنے بھی کمنٹس ہمیں دیجیے گا کہ حسد جو ہے کس طرح انسان کو اندر ہی اندر کھائی جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ نئے پروگرام اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہر پروگرام ہم آپ سے شیئر کریں. اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں EDN نیوز. اللہ حافظ.